الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملائمة كيفياته الذي ذكره شرف للذاكرين وشكره فوز للشاكرين وطاعته نجاة للمطيعين الذي أظهر الوجود من العدم ورقم على لوح الإنسان من أسرار القدم وعلمه البيان ما لم يعلم. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على السيد النبي الأمي العربي الهاشمي القرشي المكي المدني المبتهي والتهامي السيد البهي والسراج المضيء الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بعرض المدينة العبد المعدد ورسول المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد حبيب إله العالمين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين بالقاسم الرحمن وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين الصابرين الشاكرين واللعنة الدائمة على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم ومصائبهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى تبارك في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين قوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. حضرات گرامی قدر، خالق کائنات کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں دوبارہ اس خدمت عزا کے لیے زندہ بھی رکھا اور سالم بھی رکھا. الحمدللہ پہلی محرم سے مسلسل آپ حضرات مصروف عبادت عزا ہیں. انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہے گا. ہم رہے یا نہ رہیں، ہماری کیا بساط، قیامت تک یہ عزاداری باقی رہنے والی ہے. زمانے بدلتے رہے، تہذیبیں بدلتی رہی، تمدن بدلا، فکر بدلتی رہی، زندگی کے سلیقے بدلتے رہے. ہر چیز دنیا میں بدلتی رہی، مگر جو نزدیک بدلا تو وہ تہذیب عزا نہ بدلی.
عزیزان محترم، یہ تہذیب عزا یہ امانت ہے شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کی۔ گزشتہ خطیب اور ذاکر سے آپ نے امانت داری سے متعلق گفتگو کو سن چکے ہیں، تو آپ کے ذہنوں میں امانت کیا چیز ہے، امانت داری کیا ہوتی ہے، یہ آپ کے اذہان عالیہ میں محفوظ ہے۔ تو جب تہذیب عزا امانت ہے تو اس امانت کو آنے والی نسلوں تک کیسے منتقل کرنا ہے، اس کا اہتمام آج سے کرنا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ تہذیب عزا امانت ہے، امانت کو آنے والی نسل تک منتقل کرنا ہے۔ یہ لفظیں ہیں یا کوئی اس کا مفہوم بھی ہے؟ کیونکہ بہت سی باتیں ایسی ہیں کہنے کو تو بہت اچھی لگتی ہیں، لیکن مقام عمل میں ان لفظوں کا کوئی مفہوم نہیں ہوتا۔ ہم نے بچپن سے یہ سنتے چلے آئے ہیں ہم کہ فرش عزا کی تہذیب یہ مجلس حسین ابن علی شہزادی کی امانت ہے، اس امانت میں کوئی خیانت نہ ہو اور آنے والی نسل تک اس امانت کو بغیر خیانت کے منتقل کرنا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد علیہ اجازت ہے۔ مطلب یہ ہے نسلوں کو آمادہ کرنا ہے تو اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لے کر اس فرش عزا پر آنا ہے۔ امانت یوں منتقل ہوتی ہے، اپنے بچے اپنے ساتھ رہے، بچوں کو بٹھائے اپنے ساتھ، پھر اس کے بعد مجلس غور سے بچہ سنتا ہے، اس کے لیے آپ پہلے سے اقدام کریں کہ دیکھو بیٹا آج مجلس میں جائیں گے نا، میں آنے کے بعد تم سے پوچھوں گا مولانا کیا پڑھیں، تو بچہ اس کے ذہن میں یہ بات محفوظ رہ جاتی ہے، گھر جانے کے بعد مجھ سے بابا کچھ سوال کریں گے، بھائی بڑی بڑی باتیں تو سمجھ نہیں سکتا، کچھ تو سمجھے گا، حد اقل مسائل تو سمجھے گا۔ یہ ہے تہذیب عزا کو بغیر خیانت کے اس امانت کو نسل بعدی میں آنے والی نسلوں تک منتقل کرنا ہے۔ تو لہذا ضرورت اسی بات کی ہے، خود کا آ جانا کمال نہیں ہے فرش تک، بلکہ اپنے ساتھ آئندہ کی نسل کے لے کر آؤ، اور آئندہ کی نسل کو ہم جب لے کر آئیں گے تو اس بچے کو بھی یہ خیال رہے گا میرے بابا مجھے لے کر آئے تھے، مجھے اپنی اولاد کو اسی طرح لانا ہے۔ اس طرح یہ کاروان عزا نسل در نسل آگے بڑھتا رہے گا، اور یقین مانیے آج ہماری قوم کے پاس جو کچھ علمی سرمایہ ہے وہ اسی فرش عزا کا طفیل ہے، اسی فرش عزا کا طفیل ہے۔ 4 آیتیں اور اس کے ترجمے، 4 حدیثیں، 4 واقعات، کچھ آیات کی تفسیریں، کچھ انبیاء کے واقعات، کچھ ائمہ کے واقعات جو ہم سن لیتے ہیں اور بیان بھی کرتے ہیں، تو یہ سب کہاں سے ہمیں حاصل ہوتا ہے؟ یہ سب اسی فرش عزا کا طفیل ہے۔ تو آئیے موضوع آپ کے سامنے ہے، میں اپنی بات کو یہیں سے آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ آج میری گفتگو بحیثیت مقدمہ تمہید کی صورت میں سب سے پہلے اپنے موضوع کو واضح کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ بہت سے لوگوں نے یہ کہا کہ مولانا موضوع ہی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ حق ہے،
میری گفتگو کا موضوع ہے اہل بیت تجلی گاہ اسماء حسنی، اور یہ گفتگو جو ہوگی انشاءاللہ کوشش میری یہ رہے گی زیارت جامع کبیرہ کی روشنی میں گفتگو کروں. اس موضوع کو زیارت جامع کبیرہ کی روشنی میں کسی حد تک واضح کرنے کی کوشش کروں گا. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ زیارت جامع کبیرہ ہے کیا، اس میں ہے کیا، یہ کس سے منقول ہے، اس زیارت کی خاصیت کیا ہے، ان تمام باتوں کو پیش کروں گا. اہل بیت تجلی گاہ اسماء حسنی. تجلی گاہ، تجلی کہتے ہیں جلوے. شعراء حضرات تشریف فرما ہے، صاحبان ادب، اور ان کی شان میں جسارت ہے. میرے ہمسن اور کمسن بھائیوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، تجلی کہتے ہیں جلوے کو، اور جلوہ کہتے ہیں ظہور کمال. جلوہ کہتے ہیں ظہور کمال کو. اگر انسان میں کوئی کمال ہے تو اس کمال کا اظہار، جو اس کمال کا ظاہر ہونا، یہی تجلی ہے، یہی جلوہ ہے. ایک عالم اگر اس منبر پر آ کر علمی گفتگو کرے، علمی مجلس پڑھے، تو اسے کہا جاتا ہے کہ یہ اس کی تجلی دیکھو، اس کی علمی تجلی دیکھو. اگر شاعر یہاں پر آ کر اہل بیت کی شان میں اشعار پڑھتا ہے، بہترین انداز میں پڑھتا ہے، بہترین انداز میں پڑھتا ہے، تو کہتے ہیں اس کا جلوہ دیکھو. اور اسی طرح بات آ گئی تو میں اور بھی موضوع کو واضح کرنے کے لیے باتیں عرض کر رہا ہوں تاکہ کسی کے ذہن میں بات تشنا نہ رہ جائے. جلوہ، جیسے شادی میں ایک رسم ہے جلوہ. جلوہ میں ہوتا یہ ہے کہ دلہن دولہا کے سامنے عقد کے بعد پہلی مرتبہ آتی ہے، یعنی شرعی طور پر پہلی مرتبہ آتی ہے. یہ تو زمانے قدیم میں ہوتا یہی تھا کہ چاہے شرعی ہو چاہے غیر شرعی ہو، زندگی میں پہلی مرتبہ آتی. اور میں آج تو کم سے کم اس قید کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں کہ نکاح کے بعد شرعی طور پر جب زوجہ اپنے شوہر کے سامنے آتی ہے تو اس وقت زوجہ شوہر کے سامنے کمال حسن کے ساتھ آتی ہے، کیونکہ ایک دلہن کو سب سے زیادہ جو سجایا جاتا ہے، ایک لڑکی کو جو سب سے زیادہ سجایا جاتا ہے، وہ اس کی نکاح کے موقع پر سجایا جاتا ہے. جب نکاح کے موقع پر سجایا جاتا ہے اور اس کو اس کے دولہا کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو وہ اس کے کمال حسن کا مظاہرہ ہوتا ہے. جہاں کمال حسن کا مظاہرہ ہوتا ہے اسی کو جلوہ کہتے ہیں. اور مصحف ناطق امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں سورہ رحمان عروس القرآن ہے. عروس کہتے ہیں دلہن کو. عروس القرآن، سورہ رحمان عروس القرآن ہے. عروس القرآن کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ایسے تو پوری کتاب میں اللہ کے جلوے ہیں، مگر الہی جلوے سمٹ کر اگر کسی سورے میں آ گئے تو وہ سورہ رحمان ہے. الہی تجلیات کا اظہار اگر یکجا دیکھنا ہے تو وہ سورہ رحمان ہے. لہذا سورہ رحمان کو عروس القرآن کہا گیا ہے. تو اہل بیت تجلی گاہ اسماء حسنی، یہ تو تجلی کسے کہتے ہیں واضح کر دیا. تجلی گاہ جہاں سے جلووں کا ظہور ہو اس کو کہتے ہیں تجلی گاہ. جہاں سے جلووں کا ظہور ہو اسے کہتے ہیں تجلی گاہ. اسماء حسنی، اسماء جمع ہے اسم کی، حسنی یعنی حسن کے مؤنث ہے، حسنی یعنی بہترین نام. اسماء حسنی یعنی بہترین نام. لہ الاسماء الحسنی، اللہ کے لیے بہترین نام ہے. کریم، رحیم، علیم، عزیز، حکیم. آپ اٹھا کر جوشن کبیر پڑھ لیجئے. جوشن کبیر میں پروردگار عالم کے 1000 نام ہیں.
یہ سب کے سب اسماء حسنہ، یہ سب کے سب اللہ کے نام ہیں، اللہ کے بہترین نام ہیں، یہ اسماء حسنہ ہے۔ یہ اسماء حسنہ یعنی اگر پروردگار عالم علیم تو اس علم کے جلوے کو دیکھنا ہے تو ذات مقدسہ اہل بیت میں دیکھو۔ پروردگار عالم حلیم ہے تو علم کے جلوے کو دیکھنا ہے تو ان کی ذات میں دیکھو۔ وہ کریم ہے تو ان کے کرم کا جلوہ دیکھنا ہے تو ان کی ذات میں دیکھو۔ وہ علیم ہے تو علم کا جلوہ یہاں ملے گا۔ جتنی صفتیں پروردگار عالم کی ہے، اسماء حسنہ، یہ ہزار نام، یہ جتنے اسماء حسنہ ہیں، ان تمام اسماء حسنہ کا ظہور اہل بیت کی ذات میں ہے۔ اسی لیے مصحف ناطق امام جعفر الصادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، نحن واللہ الاسماء الحسنى، ہم اہل بیت خدا کی قسم اسماء حسنہ، لا الذی لا يقبل من عہد طاعتا الا بمعرفتنا، ہم اسماء حسنہ ہیں، ہم بہترین نام ہیں اللہ کے، یعنی ظہور اسماء حسنہ کا اگر کہیں ہے تو ہمارے پاس ہے۔ لہذا کسی ایک کی بھی اطاعت قابل قبول نہیں ہے جب تک ہماری معرفت نہ ہو۔ اہل بیت اسماء حسنہ ہے، یعنی اللہ کے بہترین نام ہیں، ان کے جلووں کو دیکھنا ہے تو یہاں دیکھو۔ اب ہم ان کے جلووں کو بیان کرنا چاہتے ہیں اسی منبر سے۔ اسماء حسنہ پروردگار عالم کے اور جلوہ گاہ اہل بیت ہے، اور ان چیزوں کو بیان کریں گے ہم زیارت جامع کبیرہ کی روشنی میں۔ ایک سال بات پڑھے محمد علیہ محمد۔ تو یہ ہے اسماء حسنہ۔ تو پروردگار عالم قرآن مجید سورہ حشر کی 22ویں آیت کریمہ جو سب سے آخری آیت ہے، اس میں اعلان کر رہا ہے، هو اللہ، وہ ایسا خدا جو خالق بھی ہے، باری بھی ہے، مصور بھی ہے۔ 3 صفتوں کا اس آیت کریمہ میں ذکر ہے۔ البتہ اس سے پہلے 2 اور آیتیں ہیں، وہاں پر بھی الہی صفات اسماء حسنہ کا بیان ہے۔ هو اللہ الخالق الباری المصور، وہ ایسا خدا ہے جو خالق بھی ہے، باری بھی ہے اور مصور ہے۔ لہ الاسماء الحسنى، اور پروردگار عالم کے لیے بہترین نام ہے۔ یسبح لہ ما فی السماوات والارض، زمین و آسمان کی ہر شے اس کی تسبیح کرتی ہے۔ هو العزیز الحکیم، وہ صاحب عزت و حکمت ہے۔ یہ آیہ کریمہ کا ترجمہ ہے۔ تو پروردگار عالم گویا اعلان کر رہا ہے اسماء حسنہ یعنی میرے بہترین نام ہیں، ان ناموں کو اگر ایک جا دیکھنا ہے تو آپ کو زیارت ان ناموں کو دیکھنا ہے تو دعائے جوشن کبیر کو اٹھائیے، پڑھیے۔ ہم لوگ شب قدر میں اس دعا کو پڑھتے ہیں، البتہ ضروری نہیں ہے کہ وہ 1 دن یا 3 دن جو شب قدر ہے اسی میں پڑھیں، بلکہ اگر موقع ملے تو اس دعا کو اٹھا کر اور بھی دنوں میں پڑھیے اور غور کیجئے، ایک صفت پر غور کیجئے۔ 1000 نام ہیں، ہر صفت پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جوشن کبیر اس لیے کہا گیا، جوشن کے معنی ہے زرہ نما، ایک زرہ کی طرح ہے، زرہ ہی ہے سمجھیے، جو دشمن کے وار سے انسان کو محفوظ کر لیتا ہے، انسان کو بچا لیتا ہے، اس زرے کو کہتے ہیں جوشن۔ توجہ چاہتا ہوں میرے عزیز، دعائے جوشن کبیر اس لیے کہ جوشن صغیر بھی ہے، لہٰذا اس کو جوشن کبیر کہا گیا ہے۔ صغیر کہتے ہیں چھوٹے کو، کبیر کہتے ہیں بڑے کو۔ لفظ کی وضاحت کر رہا ہوں تاکہ بچہ بھی میری مرضی سے سمجھ کر اٹھے۔ دعائے جوشن کبیر یعنی ایک بڑی دعا ہے۔ جوشن کے معنی ہے اصلاح،
وہ کافر کی وار سے محفوظ رہے گا، وہ منافق کے وار سے محفوظ رہے گا، محفوظ اس کی زندگی رہے گی، محفوظ اس کا ایمان رہے گا، محفوظ اس کا اسلام رہے گا۔ اس سلام پڑھے محمد والے محمد۔ زیارت جامع کبیرہ امام ہادی علیہ السلام یعنی آپ کے اور ہمارے 10ویں امام، آپ سے منقول یہ زیارت ہے، آپ سے منقول ہے اور سند بالکل معتبر ہے، سند میں کوئی بحث کی گنجائش نہیں ہے۔ میں سندی طور پر گفتگو بھی نہیں کروں گا، بس اتنا جان لیجئے کہ یہ سند آپ کو من لا یحضر الفقیہ میں بھی ہے، تہذیب میں بھی ہے، کہیں کہیں راویوں کے نام میں تھوڑا اختلاف ہے، لیکن بعد میں کہیں یہ لکھا گیا ہے کہ عبداللہ نخعی سے ہے، کہیں لکھا ہے کہ عمران نخعی سے ہے، اور پھر اس کے بعد تہذیب میں آ کر اس کی وضاحت ہو گئی۔ میں رجالی بحث نہیں کروں گا، بس اتنا عرض کر رہا ہوں کہ علامہ مجلسی اول نے اس سند کے لیے اتنا کہا، انہو لا شک لی بہذہ الزیارہ ان ابی الحسن، اس زیارت کے میرے متعلق مجھے کوئی شک نہیں ہے، بے تقریر صاحب، توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں، بہت خاص جملہ ہے، کہتے ہیں کہ اس زیارت کے صحیح السند معصورہ ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اب یہ بھی واضح کر دوں معصورہ کسے کہتے ہیں۔ معصورہ کہتے ہیں ان زیارتوں کو، ان دعاؤں کو، ان کلمات کو جو اہل بیت سے معصومین سے وارد ہیں، اس کو کہتے ہیں معصورہ دعائیں۔ ہم جو دعائیں پڑھتے ہیں نا، کچھ دعائیں معصورہ ہیں جو اہل بیت نے، ائمہ نے ہمیں بتائی ہے، نماز کے بعد یہ پڑھنا، ظہر کے بعد یہ پڑھنا، مغرب کے بعد یہ پڑھنا، صبح سے لے کر شام تک کی دعائیں۔ توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں، میرے استاد کی ایک بات یاد آ گئی تو بتاتے ہوئے آگے بڑھوں۔ سوال یہ ہے کہ صبح سے لے کے پھر دوبارہ صبح تک کی دعائیں موجود ہیں، صبح سے لے کر صبح تک کی دعائیں ہمارے پاس موجود ہیں، یعنی نماز صبح سے پہلے کی دعائیں ہیں، نماز صبح کی بعد کی دعائیں ہیں، وقت چاشت کی دعائیں ہیں، ظہر سے پہلے کی دعائیں ہیں، ظہر کی بعد کی دعائیں ہیں، عصر کے وقت کی دعا ہے، عصر کے بعد کی دعا ہے، مغرب سے پہلے کی دعا ہے، مغرب کے بعد کی دعا ہے، عشاء سے پہلے کی دعا ہے، عشاء کے بعد کی دعا ہے، نصف شب کی دعا ہے۔ ان تمام چیزوں سے ہٹ کر اگر کہیں جانا ہے تو گھر سے نکلنے کی دعا ہے، سواری پر بیٹھنے کی دعا ہے، اٹھنے کی دعا ہے، بیٹھنے کی دعا ہے، حتیٰ بیت الخلا کی دعا ہے، یعنی اتنی دعائیں ہیں۔ کسی نے استاد سے، ہمارے دوست، ہمارے احباب یہاں تشریف فرما ہے، جانتے ہیں وہ استاد قراتی، محسن قراتی، بہت مشہور و معروف استاد ہے، ان سے کسی نے سوال کیا، اتنی دعائیں ہیں، ایک انسان صرف دعائیں ہی پڑھتا رہ جائے تو زندگی میں یہی کام ہوتا رہے گا، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہوگا، کیا کیا جائے؟ اسلام تو یہ بھی کہتا ہے نا، اسلام اجتماعی دین ہے، کوئی روحانیت کی تعلیم اسلام نہیں دیتا مسیحیت کی طرح، تم گھر بار کو چھوڑ دو، بیوی بچوں کو چھوڑ دو، دنیا کو چھوڑ دو، پہاڑوں پہ جاؤ، بس عبادت کرتے رہو، ایسا نہیں۔ اسلام اجتماعی دین ہے، اسلام اجتماعی دین ہے، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ کیسا رہنا۔ انسان پر یہ بھی ذمہ داری ہے کہ نان و نفقہ اپنا اور اپنے بچوں کے لیے، اس کے لیے بھی کسب معاش کے لیے باہر گھر سے نکلے، کسب معاش کرے، اور بھی ذمہ داریاں ہیں، صلہ رحم کا حکم ہے، جا کر رشتہ داروں سے ملو، ان کی طبیعت اور اطاعت معلوم کرو، یہ تمام چیزیں اسلام بتا رہا ہے۔ اب سوال یہ کہ ان دعاؤں پر ہی اگر عمل ہوتا رہے تو پھر باقی کام، باقی احکام جو اسلام کے ہیں وہ کہاں جائیں گے؟ تو استاد نے بہت زبردست مثال کے ساتھ بات کو واضح کی۔ عزیزان محترم، یاد رکھیے ہمیشہ، میں نوجوانوں کو یہیں سے اگر میری آواز پیغام کی صورت اپنا رہی ہے تو ایک بات عرض کر دینا چاہتا ہوں، کبھی کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو فوراً اعتراض نہ کریں۔ ہماری سمجھ میں نہیں آیا تو اس کا مطلب یہ غلط ہے،
ایسا نہیں، علماء سے پوچھو، شاید ہمیں علماء سمجھائیں گے۔ سوال کرنے والے نے استاد سے پوچھا یہ کیسے ممکن ہے؟ تو استاد نے کہا دیکھو مثال ان کی ہے، مثال کو تھوڑا بدل کر میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ دیکھیے یہاں سے دہلی ہے، یہاں سے دہلی کے لیے ہر 1 گھنٹے پر بس ہے، 9 بجے کی بھی بس ہے، 10 کی بھی ہے، 11 کی بھی ہے، 12 کی بھی ہے، 1 کی۔ ہر گھنٹے بعد فرض کیجیے یہاں سے بس چلتی ہے دہلی کے لیے، بھوپال سے دہلی کے لیے ہر گھنٹے یا آدھا گھنٹے کو بس ٹرین ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ٹرین سے ہر بس سے آپ ہی کو جانا ہے؟ ہر ٹرین اور ہر بس سے آپ ہی کو جانا ہے؟ آپ کسی ایک ٹرین سے جائیں گے، کسی ایک بس سے جائیں گے، پھر اتنی بسیں کیوں ہیں، اتنے ٹرین کیوں ہیں؟ تو مطلب یہ ہے کہ جب جس کو فرصت ملتی ہے وہ اس ٹرین سے سفر کرے گا، جب جس کو فرصت ملتی ہے وہ اس بس سے سفر کرے گا۔ لہٰذا اسلام نے اہل بیت نے ہر وقت کی دعاؤں کی تعلیم دے دی ہے۔ زندگی کے کاموں سے جب تمہیں فرصت مل جائے اس وقت کی دعا پڑھ لینا۔ ایک سلوات پڑھے محمد والے محمد کے۔ جزاک اللہ بچے نے تو پوری طرح اٹھ کر نعرہ بھیجا، تھوڑا بلند ہو کر سامنے آ جائیے۔ ایک سلوات پڑھے محمد والے محمد۔ جب آپ کو فرصت ملائے دعا پڑھیں اور کوشش یہ کیجئے دعا کو سمجھ کے پڑھیں۔ ایسے نہیں ہے کہ بہرحال پڑھنے کا ثواب اپنی جگہ ہے، میں اس کا انکار نہیں کر رہا ہوں، مگر ضروری ہے کہ دعاؤں میں اہل بیت نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے۔ صحیفہ سجادیہ کو اٹھا کیے، کتنی دعائیں امام سجاد علیہ السلام سے مروی ہے۔ تو اٹھا کر پڑھیں، شرح دیکھیں، اس میں علم کے دریا ہیں جو اہل بیت نے بہا دیے۔ 2 چیزیں ہمارے پاس ہیں، 2 چیزیں ہیں، یہ قرآن ہے جو اللہ کی کتاب ہے، دوسری دعا ہے جس کی تعلیم اہل بیت نے دی۔ قرآن و اہل بیت سے وابستگی، اہل بیت سے وابستگی انہی دعاؤں کے ذریعے ممکن ہے، اور خدا اور قرآن سے وابستگی قرآن کے ذریعے ممکن ہے۔ یہ قرآن ہے، ایک دعا ہے، دونوں میں فرق اتنا ہے کہ قرآن پڑھتے ہیں تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ خدا ہم سے گفتگو کر رہا ہے۔ جب قرآن پڑھتے ہیں تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ خدا ہم سے گفتگو کرتا ہے، اور جب دعا پڑھتے ہیں تو ایسے محسوس ہوتا ہے ہم خدا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ قرآن میں وہ بولتا ہے، ہم سنتے ہیں، اور دعا میں ہم بولتے ہیں اور وہ سنتا ہے۔ وہ سمیع العلیم۔ ایک ساتھ بات پڑھے محمد والے محمد۔ اور یہ 2 ہی راستے ہیں عزیزان محترم قرآن اور دعا کے لیے۔ دعا انسان یا سر اٹھا کر مانگتا ہے یا سر جھکا کر مانگتا ہے۔ بعض دعاؤں کے لیے یہ حکم ہے کہ آسمان کی طرف ہاتھوں کو بلند کر کے دعا مانگو، بعض دعاؤں کے لیے ہے کہ سجدے میں جا کر دعا مانگو۔ تو عزیزان محترم یہ 2 راستے ہیں۔ ابلیس نے پروردگار عالم سے کہا میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، کس طرح سے؟ صراط مستقیم پر بیٹھ کر، یعنی شمال جنوب مشرق مغرب چاروں سمتوں سے یزید یعنی ابلیس بیٹھا ہوا ہے انسان کو بہکانے کے لیے، لیکن پھر بھی ابلیس رہا۔ 4 راستوں کا تو انتخاب کر لیا، 2 راستوں کو اس نے بھی چھوڑ دیا۔
یہ ایک راستہ جو اوپر کی جانب ہے، ایک راستہ نیچے کی جانب ہے. اگر ہاتھ اٹھا کر اوپر دعا کر لو، سجدے میں جا کر سجدے میں دعا کرو، یہ دو راستے بچ گئے ہیں. اس سے انسان شیطان کے دامے فریب سے بچ سکتا ہے. یہ دو راہیں ہیں. تو عزیزان محترم، دعا یہ دعائیں جوشن کبیر ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز زیارت جامع کبیرہ. زیارت جامع کبیرہ 10ویں امام سے منقول ہے، اور امام کے اس زیارت سے متعلق علامہ مجلسی اول نے کہا مجھے شک نہیں ہے کہ امام سے منقول ہے. کیوں شک نہیں ہے؟ کہتے ہیں، خود واقعہ نقل کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ جب میں ایک دن امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر جب میں مولا کی زیارت پڑھ رہا تھا، تو زیارت پڑھتے پڑھتے اس قدر محو ہو گئے کہ مکاشفہ ہوا. مکاشفے کا مطلب یہ ہے، یعنی اہل بیت بحکم خدا مومن کے آنکھوں کے سامنے سے پردے کو ہٹا دیتے. نہ وہ جاگتا ہے نہ سوتا ہے، کہیں اور ہوتا ہے. یہ عالم مکاشفہ ہے. یعنی عالم مکاشفہ میں ہوں کہاں پر؟ نجف کے مولا کے دربار میں. مکاشفے میں اس کے دربار پہ پہنچا جس سے یہ زیارت منقول ہے، یعنی امام علی النبی علیہ السلام سے. سامرہ میں پہنچے، عالم مکاشفہ. اور عالم مکاشفہ میں وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں کھڑے ہوئے وہ زیارت جامع کبیرہ پڑھ رہے ہیں. جب زیارت جامع کبیرہ کے لفظوں کو انہوں نے ادا کیا، وہیں پر امام وقت، امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف امام وقت نے ان کے لیے فرمایا نعمت الزیارہ. اے مجلسی، جو تم زیارت پڑھ رہے ہو یہ بہترین زیارت ہے، یہ بہترین زیارت ہے. تو یہ ہے زیارت جامع کبیرہ کا مختصر تعارف، اور کہنے کے لیے اس میں بہت کچھ موجود ہے. تو آج بس اتنا ہی کہ میں نے موضوع کو سمجھا دیا کہ مجھے کس سے متعلق گفتگو کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بیان کر دیا اس زیارت کی اہمیت کیا ہے، کس سے منقول ہے. اس میں یعنی صفات ائمہ کا بیان ہے، یعنی ایک امام وقت ائمہ سے متعلق بیان کر رہا ہے. زیارتیں دو طرح کی ہیں ہمارے پاس. کچھ زیارتیں وہ ہیں جو مخصوص ہیں کسی نہ کسی امام سے، جیسے زیارت امیر المومنین، زیارت امام حسین، زیارت امام سجاد، زیارت امام رضا. مگر زیارات میں کچھ زیارتیں جیسے زیارت امین اللہ ہے یا زیارت جامع کبیرہ ہے، یہ وہ زیارتیں ہیں جو کسی ایک امام سے مخصوص نہیں ہیں. اس میں جمع کا صیغہ ہے اور مخاطب تمام ائمہ ہیں. لہذا حکم ہے جب بھی زیارتوں کو جانا، انشاءاللہ پروردگار ہم سب کو زیارتوں سے مشرف فرما. جب بھی زیارت کا موقع ملے تو زیارت جامع کبیرہ ایک مرتبہ ہر امام کی بارگاہ میں ضرور پڑھنا. اور اس کا پڑھنے کا طریقہ بھی ہے، جب نکلنا تو سب سے پہلے 30 مرتبہ اللہ اکبر کہنا، پھر آگے بڑھنا 30 مرتبہ اللہ اکبر کرنا، جب نزدیک پہنچنا تو 40 مرتبہ اللہ اکبر کرنا، یعنی کل 100 مرتبہ اللہ اکبر کہنے کے بعد اس زیارت کے پڑھا جاتا ہے. اور کہا گیا ہے علماء نے اللہ اکبر اس لیے کہا گیا، اس میں جو بیان ہے اہل بیت کا جو تعارف اس زیارت میں ہے، اس زیارت کو اغیار نے پڑھ کے یہ کہا یہ غالیوں کی زیارت ہے. اس میں غلو ہے اہل بیت کے متعلق. انشاءاللہ جب کلمات زیارت پر جب میں گفتگو کروں گا آپ کو پتا چلے گا کہ اس میں کیا ہے. ایک ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے جو لفظوں کے کوزوں میں بند کر دیا گیا ہے. تو یہ وہ زیارت ہے جس میں اہل بیت کے معارف ہے. ہمیں حکم ہے اہل بیت کو پہچانے، کیونکہ امام نے کہا نحن الاسماء الحسنى، واللہ ہم اسماء حسنى ہیں. لا يقبل
परवरदिगार आलम कबूल नहीं करता मिन अहदिन ताअतन, किसी एक से भी इताअत को, इल्ला बिमारिफतिना, सिवाय हमारी मारिफत के। अब सवाल ये है कि अहले बैत की मारिफत हमें कहां से मिल सकती है? इंशाअल्लाह इस पर कल गुफ्तगू करूंगा। अहले बैत की मारिफत कहां से हासिल हो सकती है? मुख्तसर ये है कि जब तक अहले बैत हमें न बताए, हमें क्या पता? हम अपने दिलो दिमाग से, अपनी अक्ल से उन्हें पहचान नहीं सकते, इसलिए कि वो शख्सियतें हैं जो अपने लिए खुद ये बयान कर रही हैं, यनहदरु अन्नी सैल वला यरका इलैया तैर, हम वो हैं, मौला अमीर फरमाते हैं, मैं वहां हूं जहां से चश्महाए इल्म फूट कर निकलते हैं। किसी भी दायरे फिक्र की परवाज़ मुझ तक नहीं पहुंच सकती। जब किसी भी दायरे फिक्र की परवाज़ मुझ तक नहीं पहुंच सकती, यानी इमाम तक नहीं पहुंच सकती, तो इमाम की मारिफत कहां से हासिल हो सकती? जब तक मारिफत हासिल न हो उस वक्त तक तुम खुदा को नहीं पहचान सकते। जब तक खुदा को नहीं पहचानोगे तो इस्लाम को नहीं समझोगे। जब तक इस्लाम नहीं समझोगे तो तुम्हारी इताअत और इबादत सब बेमाना। लिहाजा जरूरी है कि अइम्मा को पहचाने। इमाम को पहचानने के लिए जरूरी है कि हम खुद इमाम से पूछे, आप हमें अता फरमाइए, अपनी मारिफत की दौलत से हमें मालामाल कीजिए। तो इमाम कहाँ बयान करेंगे? इसी जियारत के जुमलों में इमाम का तारुफ। इमाम कौन है? अइम्मा कौन है? अइम्मा का मकाम क्या है? तो अजीज़ान मोहतरम, ये मुख्तसर आज की बात है। इंशाअल्लाह कल से मैं इस जियारत से मुताल्लिक़ जितनी बातें हैं आपके सामने पेश करने की कोशिश करूंगा। एक एक इस्म इलाही और उसका तजल्ली, उसकी तजल्ली, उसका जलवा अहले बैत की ज़ात में। और याद भी रखें, ऐसा नहीं है कि मैंने इसको उन्वान इसलिए नहीं करार दिया कि आप आए बैठे, मारिफत तो वाजिब है, ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ उन सिफतों को देखें जिन सिफतों से अहले बैत का तारुफ हो रहा है, वो बहुत अहम। यानी परवरदिगार आलम ने इनको अपने अस्मा का मजहर करार दिया। इन्हें अल्लाह की जो सिफतें हैं वो इनमें क्यों है? इसलिए कि इनकी कुर्बत अल्लाह से है। जब इनकी कुर्बत अल्लाह से है तो इन्होंने जो सिफात इलाही है उन सिफातों को अपना लिया। वो करीम है तो करामत का जलवा इनमें है, वो अलीम है तो इल्म का जलवा इनमें है, वो हलीम है तो इल्म का जलवा इनमें है। तो जितने सिफात उसके हैं उन सिफात की तजल्ली इनकी ज़बात में है, तब ये अल्लाह से करीब हुए हैं। तवज्जो चाहता हूं मेरे अजीजों, जितनी सिफतें परवरदिगार आलम की है उतनी सिफतों के जलवे इनके ज़वात मुतहर्रा में जब नजर आए तो ये उनसे करीब हुए। अगर हमको अली वाला बनना है, हमको हुसैनी बनना है, हमको अहले बैत के चाहने वालों में हमारा शुमार होना है, हमको शिया हकीकी बनना है, तो हमें देखना है जितने सिफात अइम्मा में हैं उन सिफात को अपनाने की कोशिश करें। जब वो सिफात अपने अंदर महसूस करते चले जाएंगे वैसे वैसे हम उनसे करीब होते जाएंगे। कुर्बत कहने से नहीं किरदार से नजर आता है। ऐसा बात पड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। सिर्फ इसलिए नहीं कि मजलिस में आए, सुन लिया, जाकिर से वाह वाह कर लिया। अली के इल्म का तस्करा, इल्म का तस्करा इसलिए होता है कि आप भी आलिम बनो, आप भी इल्म हासिल करो। अली हलीम है, इल्म आप भी सीखें। अली करीम है, आप भी करामत को सीखें। अली सखी है, आप भी सखावत को सीखें। तवज्जो चाहता हूं मेरे अजीजों, हम अली के चाहने वाले हैं ना। आपको पता है अली को सबसे ज्यादा किस फजीलत पर नाज था? आखिरी गुफ्तगू है, मेरे मौला अली को सबसे ज्यादा किस फजीलत पर नाज था? अगर मुझसे सवाल हो, आपसे सवाल हो, तो हम और आप क्या कहेंगे? एक ऐसा सवाल है कि हम कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि हर फजीलत अली की
فضیلت بھی علی ہے. ذات علی ہے تو فضیلت بھی علی ہے. تو کہاں ہم فضیلتوں میں انتخاب کر سکتے؟ یہ تو مولا سے پوچھا گیا تو مولا نے جواب دیا. مجھے سب سے زیادہ اس فضیلت پر مجھے ناز ہے، میں مصداق ومن عندہ علم الکتاب ہوں. یعنی علی کو بھی سب سے زیادہ جس فضیلت پر ناز ہے وہ علمی فضیلت ہے. علمی فضیلت ہے. ومن عندہ علم الکتاب کا مصداق ہونا میرے لیے یہ ناز ہے. تو عزیزان محترم، علی کے شیعہ علم میں کبھی پیچھے نہ ہو. علی کے شیعہ علم میں کبھی پیچھے نہ ہو. اور یاد رکھو، علم کو کبھی اس طرح تقسیم بھی نہ کرنا یہ دنیاوی علم ہے یہ دینی علم ہے. نہ یہ دینی علم ہے نہ یہ دنیاوی. کوئی لوگ سمجھتے ہیں کہ جو ممبر پر آنے والا ہے، جو قم اور نجف میں جاتا ہے، وہ دینی علم ہے، اور جو ڈاکٹر بنتا ہے، انجینئر بنتا ہے، وہ دنیاوی علم ہے. تو عزیزان محترم، اگر آپ کی نیت میں یہ ہے کہ میں اپنے علم سے قوم کو فائدہ پہنچاؤں گا، اپنی ذات کے ساتھ ساتھ قوم کو فائدہ پہنچاؤں گا، قوم کو آگے لے جاؤں گا، تو وہ اگر نیت ہے تو وہ دینی علم ہے. اگر میں نجف سے پڑھ کے آؤں، اگر میں قم سے پڑھ کر آؤں، اور پڑھنے کے بعد میرے دل میں میری نیت یہ ہے کہ میں دوسروں پر اپنی فوقیت کو جتاؤں اور بہترین ذاکر بن کر لوگوں سے موٹے موٹے لفافے حاصل کروں، تو یہ میرا علم دنیاوی علم ہے. دینی اور دنیاوی علم کا معیار انسان کا خلوص ہے، اس کی نیت ہے. سلوات پڑھے محمد والے محمد. ایک نعرہ حیدری، یا علی یا علی یا علی مدد حق حیدری. یا عزیزان محترم، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم علم کی راہوں پر آگے بڑھیں، اس لیے کہ ہم اس کے چاہنے والے ہیں جو دعویٰ سلونی کر رہا تھا کل بھی اور آج بھی. یہ گفتگو کل سے مخصوص نہیں ہے. پوچھنے والے کو پوچھنے کا سلیقہ چاہیے، جواب دینے والا آج بھی ہمارے درمیان ہے. شیخ مفید علیہ الرحمہ نجف میں جب بھی علمی مشکلات درپیش ہوتے تھے، نصف شب نجف میں مولا کے دربار میں جاتے تھے اور مولا کے ذریعے اقدس سے خطاب کر کے سوالات کو ان کے سامنے رکھتے تھے. ذریعے سے اس کی جوابات آتے تھے. دعوائے سلونی کرنے والا آج بھی ہمارے درمیان میں، اسے پکارو، وہ آج بھی ہماری کمک کرے گا. تو ضرورت یہ ہے کہ علی کے چاہنے والے علم میں پیچھے نہ رہیں. اور یاد رکھیے، معاشرے کو زندہ رکھنے کے لیے، معاشرے کو آگے بڑھنے کے لیے ہر قسم کا علم ضروری ہے. ہر آدمی عالم اس طرح بن جائے کہ مسئلے مسائل بیان سکتا، تو باقی کام کون کرے گا؟ باقی کام کون کرے گا؟ ڈاکٹر کون بنے گا؟ انجینئر کون بنے گا؟ تو کچھ لوگوں نے یہ بیڑا سنبھالا کہ وہ علم دین حاصل کریں گے، تو کچھ کو چاہیے کہ وہ ڈاکٹر بنے، کچھ کو چاہیے کہ وکیل بنے، کچھ کو چاہیے کہ انجینئر بنے. جتنے شعبے حیات ہیں، ہر علم میں ہم کو ترقی کرنا چاہیے. ایک آدمی تمام علوم کو حاصل نہیں کر سکتا، مگر پورا معاشرہ مل کر تمام علوم کو تو حاصل کر سکتا. شیعہ قوم اس وقت ترقی کرے گی جب انجینئر، اگر میں آ کر کہوں بھوپال میں انجینئر ہے، ہاں یہ 10 آدمی ہے، ڈاکٹر ہے، یہ 10 آدمی ڈاکٹر ہے، وکیل ہے، یہ بہترین وکیل ہے. جس شعبۂ زندگی میں میں نام لیتا چلا جاؤں، آپ نام پیش کرتے چلے جائیں، فلانی ہے. جب ایسا معاشرہ ہوگا تو پھر وہ ترقی کرے گا. آج ایران کی ترقی کیا ہے؟ آپ کے سامنے ایران ہے، چاروں طرف سے ناکہ بندی ہو گئی ہے، اقتصادی پابندیاں لگا دی گئی، لیکن ایران ایسا نہیں ہے کہ صرف اس علم میں ترقی کیا ہے. ٹیکنالوجی میں ایران اتنا ترقی کیا ہے کہ ابھی بہت سے ممالک دیکھتے رہے. ڈاکٹریٹ میں کتنا ترقی کیا ہے. یہ وقت نہیں ہے کہ میں
کو پیش کروں. آج ایران کے سامنے خود امریکہ سر جھکا کے آیا ہے. کس لیے سر جھکا رہا ہے؟ جس کو خدا کا ہی خوف نہیں ہے وہ ایران سے ڈر رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایران نے ہر شعبۂ زندگی میں جتنے علوم تھے ان تمام علوم نے نمونوں کو پیش کر کے بتا دیا ہمیں تمہاری حاجت نہیں ہے, سب کچھ ہمارے پاس ہے, اس لیے کہ ہم علی والے ہیں. ایک سلام پڑھیں محمد والے محمد. تو لہذا ضرورت ہے اپنی اولاد کو علم کی راہوں پر آگے لے کر بڑھیے, مگر یاد رہے یہ تو وہ علم کے ساتھ ساتھ تہذیب نفس, واجبات, محرمات سے پرہیز یہ بھی ضروری. ایسا نہیں ہے کہ آپ انجینئر بنانے کے لیے تو پیسہ صرف کر رہے ہیں لیکن بچے کو اتوار کا ایک دن بھی دینی تعلیم پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے. بچہ تھک جاتا ہے, بچہ تھک جاتا ہے. عزیزان محترم, مولانا موصوف شاہ حسین صاحب قبلہ ہے, میں دیکھتا ہوں یا بیٹھتے ہیں قرآن پڑھاتے ہیں محلے میں. تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو بھیجے. وہ تعلیم قرآن دینے کے لیے ایک عالم موجود ہے, کوئی فیس نہیں. قرآن کی تعلیم دینے کے لیے جبکہ جتنا ہو سکے آپ دیجئے. جب دنیاوی تعلیم کو اتنا دے سکتے ہیں, بھائی معلم قرآن کی فضیلت تو کچھ اور ہے, یہاں بھی کچھ دیجئے, پڑھائیے بچوں کو. عربی نہ آئے, قرآن پڑھنا نہ آئے, قرآن سمجھنا اور عمل کرنا بات کی منزل ہے. عربی کو سیکھیں صحیح تلفظ کے ساتھ. اس لیے کہ جب سورہ حمد پڑھے بچہ نماز کی حالت میں تو سورہ حمد اور دیگر سورے تلفظ, صحیح تلفظ کے ساتھ ادا کر سکے, نماز کے صحیح طریقہ سیکھ سکے, ارکان نماز کتنے ہیں اسے معلوم ہو, تقلید کیا ہے اسے معلوم ہو, نجاسات کیا ہے جن سے ہمیں بچنا ہے وہ معلوم ہو, مطہرات کیا ہے. ان تمام چیزوں کا علم ضروری ہے. ان تمام چیزوں کے ساتھ اتنا حاصل کرو تو آپ آگے نہ بڑھو بہت زیادہ, کیونکہ آپ کو بہت زیادہ ذمہ داریاں ہیں. اتنا حاصل کرو جتنا روزمرہ کی زندگی میں ضرورت ہے, جتنا روزمرہ کی زندگی میں آپ کو ضرورت ہے. 2 سال آپ نے کنٹینیو اگر پڑھ لیا 1 گھنٹہ ہر دن تو آپ وہ کافی ہے آپ کے لیے پوری زندگی کے لیے. عزیزان محترم, علم بہت ضروری ہے کیونکہ ہمارے اہل بیت راسخون فی العلم ہے, پروردگار عالم علیم ہے, تو ان میں علم کے جلوے نظر آئے. علم کے بغیر عبادت بے معنی ہے, معرفت کے بغیر عبادت بے معنی ہے. جہاں علم ہے وہاں بصیرت ہے, جہاں بصیرت ہے وہیں یہ جملہ زبان پر آتا ہے, وما رأیت الا جمیلا. شہزادی زینب سلام اللہ علیہ نے یہی تو کہا تھا, میں نے کچھ نہیں دیکھا سوائے شان خدا کے. عزادارو, یہ مجلسیں, یہ وہ ایام ہیں, قافلہ کربلا سے شام کی طرف, نو کے نیزے پر سرحائے شہداء, کھلے سر اونٹوں پر بیبیاں, مسلسل محرم کی پہلی تاریخ سے آپ حضرات پرسہ پیش کرتے چلے آئے ہیں. آپ میری طرف متوجہ رہیں. اللہ اکبر. وہ شہزادی, وہ بی بی جس کے لیے میں ایک شعر, جنگ تو جاری رہی باد حسین ابن علی. ایسا نہیں ہے کہ کربلا میں جنگ ختم ہو گئی, کربلا کے بعد جنگ, ہاں کربلا ختم ہو گئی, اب کربلا کو زندہ رکھنے کے لیے زینب چلی. عیون اخبار رضا میں حدیث ہے, کسی نے امام رضا علیہ السلام سے پوچھا اس کثرت سے ذکر کربلا کیوں؟
تو امام نے کہا دنیا نے غدیر کو بھلا دیا، کوئی کربلا کو بھلا نہ سکے۔ جتنا ہو سکے ذکر کربلا کیجیے، آنسو بہائیے، پرسا دیجیے، اس لیے کہ وقت کا امام نیچے بیٹھتا تھا، دعبل و فرزدق ممبر پر آ کر مرثیہ پڑھتے تھے۔ امام یہ فرماتے ہیں انت مادحنا، تو ہمارا مداح ہے، وانت ناصرنا، تو ہمارا ناصر ہے۔ امام فرما رہے دعوت سے انت ناصرنا، تو میرا ناصر ہے، یعنی حسین کا غم بیان کرنا یہ حسین کی نصرت ہے۔ کربلا ختم نہیں ہوئی، کربلا بعد کربلا زینب ہے، زینب چلی ہے، جنگ تو جاری رہی بعد حسین ابن علی، اسلحے بدلے تو زینب نے سپاہی بدلے، ظلم کا سلیقہ بدلا، زینب نے سپاہی بدلے۔ عزاداروں، عجیب و غریب زینب کی قربانیاں بھی عجیب و غریب ہیں، ایسا نہیں ہے بلکہ پہلے سے یہ طے ہو گیا، مدینے ہی سے یہ دو قافلے الگ الگ ہوئے، یہ قافلہ کربلا تک جائے گا، یہ قافلہ کربلا سے شام جائے گا۔ جو قافلہ کربلا تک جانا ہے وہ قافلہ سالار قافلہ حسین ہے، علمدار کاروان عباس ہے، اور جو کربلا سے شام جانے والا ہے، شام سے مدینے آنے والا ہے، سالار کارواں زینب ہے، میر کارواں زینب ہے، تو علمدار کارواں سید سجاد ہے۔ اسی لیے تو جب عصر عاشور کو حسین ابن علی خیمے میں آئے آخری رخصت کے لیے، بیٹا اجازت دو، تو امام سجاد نے کہا بابا بھیا اکبر کہاں، اون و محمد کہاں، قاسم کہاں؟ امام نے ایک ہی جواب دیا، قتلا قتلا قتلا، سب مارے گئے۔ امام سجاد نے فرمایا پھوپھی اماں عصا دو اور تلوار دو۔ کیا کرو گے بیٹا؟ عصا سے میں سہارا لوں گا، تلوار سے جنگ کروں گا۔ امام نے فرمایا بیٹا تمہارا میدان جنگ تم کو کوفہ و شام فتح کرنا ہے، اور ساتھ میں پیغام یہ بھی دیا بیٹا جب کوفہ و شام سے واپس مدینہ جانا تو ہمارے شیعوں کو ہمارا سلام کہنا، اور کہنا جب بھی ٹھنڈا پانی پیے تو ہماری پیاس کو یاد کر لینا، اور کسی غریب کی میت کو دیکھنا تو ہماری غربت کو یاد کر لینا۔ عزاداروں، یہ پیغام حسینی ہے ہمارے لیے۔ زینب مدینے سے چلی، حسین بھی چلے، دو قافلے یہیں سے الگ الگ ہیں، مگر انداز کاروان دیکھیے، حسین کے قافلے میں زینب کی اولاد، اون و محمد امام حسین کے ساتھ، مگر جو اون و محمد امام حسین کے ساتھ ہے تو حسین کے بچے سید سجاد اور سکینہ زینب کے کاروان۔ کوئی یہ نہ سمجھے دو نہضت جدا ہے، زینب کے بچے حسین کے قافلے، حسین کے بچے زینب کے قافلے میں، مگر میں کہوں گا آقا حسین قربانیاں آپ نے بھی دی، قربانیاں زینب نے بھی دی، لیکن فرق اتنا ہے آپ نے قربانیاں دی مگر آپ کی نسل باقی ہے۔ پردہ غیب میں آج بھی فرزند حسین زندہ ہے، مگر اللہ اکبر سلام ہو زینب کی قربانی پر، زینب نے اپنے بچوں کو کربلا میں یوں قربان کر دیا، کربلا کے بعد زینب کی نسل آگے نہیں بڑھی۔ اللہ اکبر، زینب ہے، زینب ہے علمدار کارواں، زینب ہے میر کارواں۔ اللہ اکبر، علمدار کارواں عباس تھے کربلا میں، ہاں خیموں کی حفاظت عباس کے ذمے ہے، امامت کی حفاظت عباس کے ذمے ہے۔ عزادارو، شب عاشور امام حسین علیہ السلام کی حفاظت عباس کر رہے تھے، خیموں کی حفاظت عباس کر رہے تھے، مگر عزادارو شام غریبہ جب آئی تو نہ خیمے ہیں نہ عباس ہے،
जलते हुए खैमों से दो दो इमामों को बचा कर लाई। अज़ादारों, आखिरी जुमले हैं। पुरसा दीजिए परवरदिगार, इन आवाज़ों पर रहमत नाज़िल कर, इन आंसुओं को कबूल फरमा। परवरदिगार, इन आवाज़ों पर रहमत नाज़िल कर। 11वीं मुहर्रम नमूदार हुई। शकी आता है और कहता है कि बीबियों को सवार करूंगा। शेर ज़ुलजलाल की बेटी को जला लाया और कहा शकी हट जा, तेरी ये मजाल कि तू अहले हरम को सवार करेगा, मैं खुद बीबियों को सवार करूंगी। अब ज़ैनब ने कहा फरमाओ, मैं तुम्हें सवार करूंगी। लैला आओ, मैं तुम्हें सवार करूंगी। माँ की कनीज़ फिज़ा, मैं तुम्हें सवार करूंगी। ज़ैनब ने सबको सवार कर दिया। ये भी जिम्मेदारी अब्बास की थी। जब काफिला मदीने से चला तो ज़ैनब और हत्ता तमाम बीबियों को अब्बास ने अपनी निगरानी में सवार किया था। वो जिम्मेदारी अब ज़ैनब निभा रही है। जब ज़ैनब ने सबको सवार किया, अब अकेली ज़ैनब रह गई। दिल भर आया, फुरात का रुख किया, भैया अब्बास, आपने मुझे सवार किया था भैया। रोज़ादारों, आखिरी जुमले, मजलिस तमाम कर रहा हूँ। अब जो काफिला आगे बढ़ा, सारबानी इतरत अथार, सैयद सज्जाद, हाथों में हथकड़ियाँ, पैरों में बेड़ियाँ, गले में खारदार दाव। एक मरहला वो आया, लाशे हुसैन के सामने सैयद सज्जाद खड़े हैं। अल्लाह अकबर, हाय बेटे की मजबूरी। पड़ी हुई है लाश बाबा की जलती रेत पर, लेकिन बेटा मजबूर। सैयद सज्जाद ऐसे खड़े हुए हैं जैसे लगता है कब्ज़ उनसुरी से रूह सज्जाद परवाज कर जाएगी। ज़ैनब ने देखा कहीं सज्जाद भी साथ न छोड़ दे। ज़ैनब ने अपनी जिम्मेदारी को निभाया, जो कल तक सज्जाद की, जो जिम्मेदारी अब्बास की थी। अब सज्जाद को बचाना है। ज़ैनब ने अपने आप को पुश्त नाखा से गिरा दिया। अज़ादारों, मैंने कहा ज़ैनब ने गिरा दिया, आपने सुन लिया मगर महसूस नहीं किया, मगर गौर नहीं किया। ज़ैनब जमीन पर कैसे आई? ज़ैनब अब्बास बन गई ना। ज़ैनब अब्बास बन गई तो जैसे अब्बास आए वैसे ज़ैनब आई। जब अब्बास जमीन पर आए तो दोनों हाथ कलम हो चुके थे। अब्बास जमीन पर मुंह के बल आए। जब ज़ैनब जमीन पर आई तो हाथ पसे गर्दन बने हुए थे। ज़ैनब भी ज़मीन करबला पर मुंह के बल। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। परवरदिगार, वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का इस ज़िक्र कलील को हम सबसे कबूल फरमा। परवरदिगार, हमें कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। परवरदिगार, जहाँ जहाँ भी शियाने हैदर करार आबाद हैं, खुसूसन वो ज़ायरीन जो अरबईन के मौके पर हरम इमाम हुसैन में जमा होने वाले, परवरदिगार इनको शर्र अशरार से महफूज रहे। परवरदिगार, शर्र अशरार को उन्हीं पर लौटा दे। मकामात मुक़द्दसा अतबात आलिया की हिफाजत फरमा। परवरदिगार, हमारे उलमाए आलाम मराजे तक़लीद का साया हमारे